औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मरहबा। रमज़ान में एक बार फिर नाज़िम मलिक आपके साथ, और आज हम आपसे कुछ बात करेंगे गरीबों के हुकूक़ के हवाले से। रमज़ान का महीना है, हमारे सीखने का महीना है, हमारे समझने का महीना है, तो नेचुरली जब हम बहुत सी बातें दीन के मुताबिक करना शुरू कर देते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल हैं और बहुत से हकूक़ शामिल हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि हम हकूक़ अदा करके अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। और गरीबों के हकूक़ के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम अक्सर जो है उनको बहुत नॉर्मली लिए जाते हैं और ये देखते हैं कि किसका हक़ ज़्यादा है, किसको जो है ज़्यादा ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह आपने अपना खुद अर्न किया उसमें से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर निकालना पड़ता है। कहते हैं कि अपने माल को भी आपको साफ़ करना ज़रूरी है। जिस तरह ज़कात का हुक्म दिया गया है तो ज़कात आप जब निकालते हैं तो नेचुरली बात है कि वो गरीबों में तकसीम की जाती है। वो भी आपका जो माल है उसमें से आपने कुछ ना कुछ अदा ज़रूर करना है। अल्लाह ताला जिनको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं वो किसी न किसी तरीके से गरीबों की मदद ज़रूर करें। अच्छा, हम जब मदद की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि मदद ऐसी मदद होनी चाहिए कि वो आगे जाकर भी उसके काम आए। किसी को कारोबार शुरू करा दिया, किसी को एजुकेशन दिला दी। और सबसे बड़ा आप देखें जो काम इस वक्त KFC कर रहे हैं, KFC ने अपना पूरा साल तकरीबन 365 डेज 365 दिन फराइज़ से गरीबों में वक्फ किया हुआ है। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से हम जो है लोगों की मदद करें और गरीबों के लिए स्पेशली वो जो ज़रूरतमंद है। अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ पर वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते क्योंकि वो तालीम के लिए भी जाना आना, वहाँ पर उनको जो है बुक्स, फिर उनका वहाँ पर जो है पेंसिल्स, पेन, कॉपीज़, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई तो ऐसी जगह होती है, ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। तो KFC जो है वो इस वक्त देखें जो तालीम इस वक्त दे रहे हैं उसके हिसाब से अभी देखें कि वो एक बिल्ड कर रहे हैं, एक माशरे को अच्छा बिल्ड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ये देखें कि वो बच्चों को मजबूत भी बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर KFC के जो आपको पता है कोई जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है उसमें KFC की जानिब से कल जो सवाल था उसके विनर्स जो है वो आज अनाउंस होंगे। तो लेट्स सी कि कल के सवाल के जवाब के विनर्स कौन हैं। और जी विनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। 3 विनर्स मौजूद थे और इसके साथ ही अब हम जो है आपको दिखाएंगे KFC का सवाल और इस सवाल का जवाब आपने देना है ताकि आप भी जीत सकें इनाम। यस, और जी सवाल आपने देख लिया, अब इसका जवाब आप दें। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपने फटाफट जवाब देना शुरू कर दें। सबको शामिल करें, फ्रेंड्स, फैमिली, आप खुद अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को शामिल करें और आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें। अच्छा, यहाँ पर आपको हम एक और चीज़ भी बताते हैं कि KFC के साथ साथ हमें जो इस वक्त एक और क्विज़ भी शामिल है और वो है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का। यस, तो हम बताएंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो कराची का सबसे करीब एडवेंचरस वाटर पार्क है जहाँ पर बेहिसाब वाटर राइड्स हैं जिनको आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ भी, खुद भी जाएं। खाने का बेहतरीन इंतज़ाम और इसकी मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो जी 1 लाख रुपए की है, लेकिन आप इनके कोई इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे तो आपको ये मेंबरशिप इनाम के तौर पे मिल सकती है। तो कल के जो क्वेश्चन था इनका, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का क्वेश्चन जो कल था उसका देखते हैं जवाब किसने सही दिया है। कुरानदाजी के जरिए उनका नाम निकला है। सो लेट्स सी। ऑलराइट जी, क्या बात है, क्या बात है। विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही आज का जो सवाल है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का आज का सवाल जरा ये देखिए स्क्रीन पर। ऑलराइट जी, सवाल का जवाब आपने देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कांटेक्ट करें और जीत जाए नाम। और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो है वो दे रहा है 1 लाख रुपए की मेंबरशिप जी इनाम के तौर पर। तो आपने फटाफट कॉल करनी है। और इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि हमारे जो शो के स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पहले तो
खूब ज़बरदस्त परफ्यूम, हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की मोहब्बत खुशबू के साथ गुलपोश, साथ ही मलका आलिया बाय लाल किला एंड अंदाज। और इसके साथ ही अब हम जो है ब्रेक की जानिब जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पॉडकास्ट होगा। पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और बात करेंगे गरीबों के हकूक़ के हवाले से। इसके साथ साथ किचन सेगमेंट भी होगा और उसके बाद इफ्तार लाउंज जहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमानों से। और अभी हम जाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुनेंगे और उसके बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो स्टे विद अस। करम आज बालाए बाम आ गया। मरहबा रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गरीब और मोहताज के हकूक़ के हवाले से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी उलूम भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हम बात करते हैं गरीब की, मोहताज की, फ़कीर की और वो ज़रूरतमंद की। एक तो ये कि पहले तो ये बताएं कि इनके डिफ्रेंशिएट करें कि किसकी मदद कैसे करनी है और किसकी मदद किस तरह से करनी है। और ये जो इनका हमें डेफिनेशन दिए हैं ये सब एक नहीं है, सब अलग अलग हैं। इनको पहले डिफ़ाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और आज का मौजू इस एतबार से अहम है कि हम इन इस्तिलाहात को समझेंगे तो मकसद हमें पता चलेगा कि अल्लाह हमें कह क्या रहा है और माशरे में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। कुरान करीम का इरशाद है कि अस-सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन, यानी सदक़ात जो आप ये नेकियां खैर के काम करते हैं ये फ़ुक़रा के लिए है, उनका हक़ है, वल मसाकीन और मिस्कीनों का हक़ है। अब ज़रा सा इस बात को समझें कि ये दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं इसमें कुरान करीम में। एक फ़ुक़रा फ़कीर की जमा, फ़ुक़रा प्लूरल ऑफ फ़कीर, और मसाकीन मिस्कीन की जमा, प्लूरल ऑफ मिस्कीन। अब ये दोनों इस्तिलाहात, अब इसको हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फ़कीर और मिस्कीन का फ़र्क बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया और मैं चाहता हूँ कि अपने बहन भाइयों की खिदमत में पेश करूँ, अपने जहन में रखें कि फ़कीर किसको कहते हैं, कुरान करीम में इस इस्तिलाह को कैसे इस्तेमाल किया, और मिस्कीन किसको कहते हैं। आप फरमाते हैं कि फ़कीर वो है कि जिसके पास ना माल हो ना वो कोई पेशा जानता हो। मकसद ये है कि फ़कीर कौन है कि उसके पास पैसा भी नहीं है और उसके पास कोई स्किल भी नहीं है, हुनर भी नहीं है उसके पास, तो ये हो गया फ़कीर। मिस्कीन वो है कि जिसके पास माल या हुनर तो हो मगर उसकी ज़रूरियात के लिए ये माल या हुनर काफ़ी ना हो, तो ये मिस्कीन है। अब इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि जो शरई फ़कीर है वो मुआशरे में वो लोग हैं कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं है अमली तौर पर, और उनकी ज़िंदगी के हालात ये है कि वो अगर एक वक्त खा ले तो दूसरे वक्त का खाना उनके पास नहीं, कपड़े उनके पास नहीं, छत उनके पास नहीं, कोई आसानी आसाइश ज़िंदगी के नहीं है। तो ऐसे फ़ुक़रा जेन्युइन फ़ुक़रा कहलाते हैं। और एक वो है जो आजकल हमारे माशरे में है प्रोफेशनल फ़ुक़रा, कि वो बैठे हुए होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, फिर बाकायदा गाड़ी आती है, फिर गाड़ी से कहते हैं, हाँ गदागर, फिर वो गाड़ी आती है, उनको बिठा के गाड़ी लेकर जा रही होती है, फिर जनाब वो आगे जाके कपड़े बदलते हैं, फिर वो सिनेमा हॉल में सबसे महंगा टिकट ख़रीद कर और सिगरेट हाथ में उनके होती है और जनाब वो घूम फिर रहे होते हैं। क्यों? कि वो आर्टिफिशियल तरीके से भीख मांग रहे होते हैं, प्रोफेशनल वो तो धोखाधड़ी है ना, और पूरा आर्टिफिशियल है ना। हाँ। तो आम आदमी तो रहमदिल जो है वो तो मदद कर रहा है ना उसकी, तो वो अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक धोखा और इंसानों को धोखा देना चाहते हैं। तो अल्लाह को तो कोई नहीं दे सकता। इंसान इसलिए धोखा कहा जाता है कि वो रहमदिल है, वो कहता है कि चलो ये लंगड़ा है, मिस्कीन है, हाथ टेढ़ा है इसका, गरीब है, चलो कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं। जबकि अगर उनके वसाइल देख लिए जाए तो उन पर ज़कात आती है, उन्हें ज़कात देनी है, और वो फ्रॉड करके हर तरह का पैसा कमा कर आग भर रहे हैं अपने लिए।
اچھا یہ جو ڈویژن کی بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیوائڈ کرنا غریب کے لیے، غریب تو دیکھیں غریب تو آپ کا رشتہ دار بھی غریب ہو سکتا ہے، جی نیبر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کس کا حق ہوگا کہ کس کی مدد کی جائے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، یہ ترتیب ہے قرآن کریم کی. جی اس کو آپ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ایک اور مقام پر کہا ہے کہ جو مسافر ہے. تو سب سے پہلے آپ کا قرابت دار ہے، آپ کا خون ہے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کوئی صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، کوئی اور ویسے مدد کرنا چاہتے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں یہ تلاش کریں کہ وہ کون ہے کہ جس کو آپ یہ دے سکتے ہیں. اور پھر آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ خود دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنے اس حق کو ادا کریں. بعض لوگ زکوٰۃ کو یہ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، بس دے دیا، اور دینے کے بعد وہ جو شخص جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور بالکل آپ لا تعلق ہو گئے اس سے، نہیں، وہ اللہ کا حق ہے غریب کے لیے. تو آپ کو شرعی فقیر یا جو وہ ضرورت مند جو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو دیکھنا ہے. تو شریعت نے تو بتا دیا اس کا. بالکل. اچھا باقی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی آپ نے مدد کی ہے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں کہتے، ان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ جیسے آپ غریب رشتہ دار کی بھی بات کریں، وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ آپ میری مدد کریں یا میں بہت پریشان ہوں، اور کبھی بھی ایسا کوئی ضرورت مند جو ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غریب ہیں، ان کی ایجوکیشن اور بچوں کی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے بھی کام کر لیں گے، لیکن یہ کہ وہاں پر اگر کیونکہ بچوں کے کام کی تو نہیں اجازت، تو وہاں پر وہ بچوں کے ایجوکیشن پہ خرچ کریں. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ کس جگہ پر کس کی کس طرح سے مدد کی جائے، یہ بتائیں ذرا. اصل میں جو رشتہ دار غریب ہوتے ہیں نا، ان کی غربت بول رہی ہوتی ہے، وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے، ان کے حالات بول رہے ہوتے ہیں. اور یہ تحقیق کرنا کہ کس چیز میں ان کو ضرورت ہے. کوئی بچی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ مسجد میں تو لگتی نہیں ہے، لیکن غریب جو لوگ ہیں، حقدار جو لوگ ہیں، مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں، ان کو آپ تلاش کیجئے اور پھر آپ ان کی مدد کریں گے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جتنا آپ زکوٰۃ دیتے جائیں گے. پرانے زمانے میں وہ قرآن کریم میں بھی ایک آیت آئی تھی، اور اس میں تفسیر کے اندر یہ آیا کہ جب مسلمان دیتے تھے پیسے، تو جو منافقین تھے وہ آ کر کہتے تھے، ارے تم اپنے پیسے اس طرح دے رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ مدد کے لیے دیں، تم تو خود بہت غریب ہو، تمہارے پاس تو اپنے وسائل ایسے ہیں. تو پھر وہ خوش ہو کر ہی کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے مدد کی ہے اور ہمیں اندر سے خوشی ہوئی ہے، سکون ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، خیر کی بشارت دی ہے، ایمان کی بشارت دی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ لوگ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، مدد نہیں کرتے لوگوں کی، جو کرنا چاہتے ان کو بھی ورغلاتے ہیں. تو ان سے احتیاط کیجیے. یہ جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان سے احتیاط کر کے رب کے ساتھ تعلق جوڑیے، خود دل بولے گا. بالکل. جو اور کہتے ہیں نا کہ جب مدد کرتے ہیں کسی کی تو نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. تو اس اچھی نیند کے لیے آپ نے مدد کرنی ہے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے آپ نے مدد کرنی ہے، اپنے دل کے سکون کے لیے مدد کرنی ہے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج غریب اور محتاج کے حقوق کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو مال کا حق ہے، بیسکلی یہ بتائیے گا اس پہ کتنا حق ہے غریبوں کا جو امیر کا مال ہے؟ بہت بنیادی سوال. اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ جب ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کھانا کھلا دینا مدد یا دوسرے کی مالی مدد کرنا، کیوں نہیں ایسی مدد کی جائے کہ جو اس کے آگے بھی نسلوں کے کام آئے، اسے کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیں. ہم ڈویژن کر دیتے ہیں، تو کیا یہ ڈویژن صحیح ہے یا ایک کے کسی کی ایسی مدد کر دی جائے جس کو بزنس کھلوا کر دے دیا جائے؟ قرآن کریم نے جواب دیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل علی ھذا القیاس، آگے تک ہے کہ وہ جو ضرورت مند ہیں، نادار ہیں، جن کی زندگی میں پاورٹی یا غربت ہے،
ان کا حق ہے ان کے مالوں پر جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. بے شک. اور ان کا بھی حق ہے کہ جو مانگتے نہیں ہیں, ہاتھ دراز نہیں کرتے, لیکن وہ غریب ہیں, غربت کی وجہ سے انہیں ضرورت ہے, تو یہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بھی تلاش کریں جو سفید پوش ہیں. بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے, لیکن اندر سے دیکھیں. میں آپ سے شیئر کروں کہ میں کہیں کھانا کھانے کے لیے گیا, تو جب اس ریسٹورنٹ سے میں نکل رہا تھا تو ایک خاتون فیڈ بیک کے لیے آئی, تو میں نے فیڈ بیک دے دیا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ سر آپ کو میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں. تو میں نے کہا جی بہن آپ دیکھتی ہوں گی. تو کہنے گے آپ 1 منٹ کے لیے میری بات سنیں گے. میں نے کہا جی. تو وہ مجھے الگ لے گئی. صرف انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں, جن میں سے 2 بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں اور 3 بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, اور میرے گھر کا یہ عالم ہے. میں نے کہا یہ رات کے تقریباً کچھ 11:30-12 کا ٹائم ہے, آپ یہاں کام کر رہی ہیں, تو آپ کیسے افورڈ کرتی ہیں, کتنے بجے تک ہوتی ہیں؟ کہتی ہیں رات کے 2:30 بجے میں یہاں سے واپس جاتی ہوں 2 بجے, اور میں شام میں 7 بجے آتی ہوں, اور میری تنخواہ اتنی ہے, بہت معمولی سے تنخواہ بتائی, چند ہزار روپے, 40-50 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے. اور سر میرے پاس صحیح بات یہ ہے کہ جو جوڑا یہ میں پہنی ہوئی ہوں یہ وہ یہاں پر کام کرنے کے لیے ہے, اور گھر کے اندر میرے پاس کل 3 جوڑے ہیں, اور میری بچیوں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں, اور اب رمضان بھی قریب آ رہا ہے, عید بھی قریب آ رہا ہے, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ سر کچھ میری مدد کروا سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے میں لوگوں کی تو بات نہیں کہتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق مجھ پہ رکھا ہے, تو میری بہن میں انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا, اور جو بھی ہوگا بس میں خاموشی سے, میں جب کھانا کھا رہا ہوں گا میں وہاں لفافہ رکھ دوں گا, آپ اٹھا کے لے جائے گا, میں سامنے بھی نہیں دوں گا تاکہ اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. جی جی. آپ یقین جانیے اس بہن کو میں نے دے دیا, میں نے کوئی فون نمبر نہیں لیا, میں نے کوئی بات نہیں کی, میں اپنی کوئی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن ایک ضرور بات ہے, اس رات مجھے نیند بہت سکون کی آئی, الحمدللہ. اور مجھے اندر سے یہ احساس ہوا کہ اللہ تو نے میرے ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے مجھے معروف کروایا یا لوگوں تک پہنچایا, تو کم از کم میں کسی کام آ سکا اس حوالے سے کہ اس بہن نے مجھے پہچان لیا کہ اس شخص سے میں بات کروں. تو میں اپنے بہن بھائی سے ایک بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے نا, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی آزمائش بھی ہے اور رب آپ کے پاس بھیج رہا ہے. بالکل بالکل. مت سوچیں کہ کیا ہوگا, آپ کو خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ ملے گا جو آپ دے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے پیسہ. پتہ نہیں کیا انسان ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ایسے کہہ بھی رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں کتنی مدد چاہیے ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز, یہ تو ہم نے بات کر لی کہ جو کامن لوگ ہیں, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, جن کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہے کہ وہ مدد کریں غریبوں کی اور چاہیے, مسکینوں ہمیشہ کی. کرنا چاہیے. جب ہم گورنمنٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عمر لا آ جاتا ہے. حضرت عمر کے حوالے سے کہ انہوں نے کبھی بھی مطلب وہ کہتے تھے میرے لوگوں میں سے کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. انہوں نے اپنے جو گورنمنٹ کا مال ہوتا تھا اس میں انہوں نے اپنی عوام کی مدد کی ہمیشہ. تو یہ اتنی بڑی مثال, بیت المال کے ذریعے, بالکل. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے, تو یہ ہمارے لیے یہ مثال جو ہے, یہ تو ہم کیونکہ بینگ مسلم وی ہیو ٹو فالو دس. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ خلفاء راشدین کا کردار دیکھیے آپ, چونکہ حضرت عمر کی بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون ہے جو مدد کرے گا, لے کر آئے گا, سارا مال لا کر دے دیا. تو پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارا لے آئے؟ یا رسول اللہ گھر کا سب کچھ لے آیا. کہا پھر گھر کے لیے کہا اللہ اس کا رسول کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ ایک باغ تھا بہت بڑا, اور اس باغ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ اللہ کے راہ میں کون دے گا, تو انہوں نے اپنا باغ وقف کر دیا. حضرت عثمان غنی نے اپنی ساری دولت وقف کر دی, سب کچھ. اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے, سب سے محبوب ان کے بھائی, جو حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن بھی یہ میرا بھائی ہوگا, وہ ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت اتنی کی ہے, اتنی قناعت اور اتنی سخاوت. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سبحان اللہ قربان جائے ان کے قدموں پر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہ مولا کائنات کا گھر ہے، اہل بیت کا گھر ہے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ وہ گھر ہے. اور شجاعت کا علمبردار اور شرافت کے علمبردار کا گھر ہے، یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے. اور آ کر کہتی ہیں کہ بابا جان میرے ہاتھ میں چکیے چلا چلا کے گٹھے پڑ گئے، مجھے کوئی کنیز دے دے. حضور نے اس طریقے سے ملاحظہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں، کیوں نہ تمہیں دعا بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تم پر مزید مہربان ہوگا. اور پھر وہ دعائے فاطمہ موجود ہے جو دیا. پتہ ہی چلا کہ ان گھرانوں نے اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، مدد کی ہے غریبوں کی، اور کبھی جتلایا بھی نہیں، اور اتنی خاموشی کے ساتھ مدد کی ہے رب کی رضا کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہے. بالکل. اچھا ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، میں نہیں ایسا سوال کر سکتی کبھی بھی، لیکن کیونکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو سوال کا جواب اس کو مل جائے، کہ وہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے ایسی شخصیت جو دنیا کیا یونیورس کی پیاری شخصیت اللہ تعالیٰ کی، تو ان کے اوپر اتنی مشکلات کیوں آئیں، وہی کیوں اتنے مشکل میں رہے، یہ سوال لوگ کرتے ہیں. علماء اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بہت پیار کرتا ہے اسے بہت آزماتا ہے. تو حضور سے بہت پیار تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی محبتوں میں آزمایا. اور ظاہر ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان کا قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سزا ہو، نہیں. اور دوسری روایت یہ ہے علماء کرام کی کہ انبیاء نے اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مشکلات اپنے اوپر لے لی تاکہ امت کی مشکل کم ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اس لیے ان مشکلات کو برداشت کیا انہوں نے، اور ہمارے لیے مثال بھی بنے. اور ہمارے لیے مثال بنی. اور پھر کہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے دعائیں دی، سلام اس پر، یعنی بہر القادری کا بڑا مشہور سلام ہے. اس میں جو ایک بات یہ ہے کہ اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا کیا تھا؟ ایسی چٹائی تھی کہ جس پر آپ سو جاتے تھے اور اٹھتے تھے تو پورے جسم پر نشان ہو جاتے تھے. ہاتھ کیا تھا کہ ہاتھ ایسے رکھا اور اسی پر سر رکھا اور سو گئے. اور سادگی یہ کہ کچھ جو کے دانے کھا لیے یا روٹی کی تھوڑی سی کھا لی اور چل پڑے جہاد کے لیے. اور محبت صحابہ سے ایسی کہ اگر وہ انہیں ان کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو حضور کے دل میں چپتا تھا وہ کانٹا، کیونکہ قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو تم سے تمہاری نفوس سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں. ایسا کوئی ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا، میرے محبوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو توفیق دے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. اور رمضان کا مہینہ ہے جیسے آپ کو پتہ ہے، رمضان کے مہینے میں آج سے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا انسان بنانا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، تاکہ آپ بہتر انسان بن سکے، ہم بہتر انسان بن سکے. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے وقت پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم آ گئے ہیں مرحبا رمضان کے کچن میں، اور میرے ساتھ ہے شیف فبیہا جو بنائیں گی کچھ ڈفرینٹ ڈش. تو ہم آج شیف فبیہا سے پوچھیں گے بھی کہ ہم کون سا ملک جانے والے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں. اور کچھ چکن نظر آ رہا ہے، کچھ مزیدار ریسیپی لگ رہی ہے. تو کہاں جانے والے ہیں ہم آج جو ہے وہ ٹرکش کی ایک فیمس ڈش بناتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اس میں سے ترکیہ، اس میں تھوڑا سا ہم اپنا ٹچ دیتے ہیں، جیسے دیسی ہمارے پاکستانیوں کے لیے ضروری بھی ہے تھوڑا. تو ہمارے پاس ہم اس دفعہ اس کو بنائیں گے، تھوڑا سا بیک کریں گے، کیونکہ کافی خواتین کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سکھایا ہے کہ جی کوکنگ اسٹوو پہ کیسے کریں، بیک کو کیسے جو ہے وہ آپ چولہے پہ بنا لیں، تو گرل کو بھی آپ چولہے پہ بنا لیں. پر آج ہم کرتے ہیں کہ ہم آج اس کو بیک کر کے ہی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لیتے ہیں ایز پر یوز بیکنگ ٹرے. یس ٹھیک ہے. اور اس بیکنگ ٹرے میں ہم برش کریں گے سب سے پہلے تو یہ آئل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک آئل اچھے سے برش ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ میرے پاس چکن ہے.
ٹھیک میں نے تھائی پیسز لیے ہیں. ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی حساب سے کوئی بھی لے سکتے ہیں. ویسے تھائی پیسز ہم کیونکہ وہاں بڑے کھائے جاتے ہیں تو ہم نے کہا چلو ہاں تھوڑا ہاں سا وہی اس کو اچھے ہم بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ جب آپ بیک similar کرتے ہیں کر بڑے دیتے ہیں. جوسی اور مطلب بہت چھوٹے سے ہو جاتے جی. ہیں بیک ہونے کے بعد پھر. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اچھا سا بلیک پیپر ہو گیا. یہ ہو گیا سالٹ. ڈن. ٹھیک ہے, سالٹ ڈن ہو گیا. اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس فریش لائم جوس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے پراپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اسی برش سے ہی آگے کام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہمارے اچھا میں اس کو کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی برش ہو گیا. اس کو برش کیا کیونکہ ہم ان دونوں کو ذرا اچھے سے برش کر لیتے ہیں. ٹھیک, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اب اس کو ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تھوڑا سا میرینیٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کر کے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے فردر بیکنگ میں ٹائم جائے گا تو ہم ابھی اس کو میرینیٹ ایسا نہیں کر رہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑے سے کلوز ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کلوز مینیجرز کیونکہ وہ بیک ہو جائیں گے تو فلی اسمیش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس کچھ آلو ہیں. ٹھیک, تو ہم یہ آلو اس میں کیونکہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ بٹاٹا آپ نے سنا ہوگا, بڑا آلو کو بٹاٹا کہا جاتا ہے. ہاں ہاں. تو لوگ جو ہیں وہ بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں. یہ میرے پاس کچھ میں نے انینز بھی چاپ کر کے رکھے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سب چیزیں ہم نے اس میں ایز اٹ از ایڈ کرنی ہے. ٹھیک, اور ہلکا سا ہم اس کے اوپر پھر اولیو آئل ڈیزل کریں گے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ بیکنگ میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا. 32 صحیح ہے. ٹھیک ہے. 45 منٹس تو ہم اس کو بیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. ساتھ ہی ہم ابھی کچھ اس میں بیزل کے فریش لیوز ایڈ کریں گے. ڈن. ٹھیک ہے, یہ ڈن ہو گیا. ایک دفعہ یہ oil جو اولیو آئل ہے ہمارا, ہم نے اب اس میں ہر ایک کو یہ برش کر دیا. ٹھیک ہے, اب کیونکہ اس کا پانی چھٹے گا, سب کے اوپر بلیک پیپر بھی آ گیا, چیزیں ہو گئی, آلو سے بھی ہوگا اور یہ بھی. تو یہ ایک رمضان کوئک ریسیپی ہے جو ہماری آج کل کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, خاص طور پہ جو آفس ورکر لیڈیز ہیں جو کہ جن کو کوئکلی بس اس کو بنائیں, میرینیٹ کر کے رکھ دیں. آپ نے جب بھی آنا آئے, آپ نے اوون کھولا, اوون میں ڈالا اور اس کے بعد آپ بھول جائیں اس کو 3-4 منٹ. پھر آپ 40 کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں, عبادات کر سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ نہیں کہ سر پہ جو ہے چولہا, ایک تو گیس آپ کا جو ہے گیس کے بھی بڑا جو ہے نا وہ آج آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جی کب وہ تھوڑا سا گل نہ جائے, زیادہ نہ ہو جائے, پھر آپ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں. تو دس از اے ریئلی گڈ ریسیپی, اسپیشلی آپ آرام سے جو ہے نا وہ اپنی عبادت آپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے اوون میں ایڈ آن کر, میں نے اوون پری ہیٹ کر کے رکھا تھا فار 200 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. ٹھیک ہے, آل اوور. جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو کر دیا ہے. میں اس کا ٹائمر سیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ 40 ٹائل کا جو ہے یہ ہمارا اوون ہے بڑا اچھا سا, تو یہ کوئکلی ذرا کام ہمیں کر دے گا بہت آسانی کے ساتھ. نہ اس میں چولہا آپ کو جلانے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی گیس کی وہ کرنے کی. جسٹ یہ ایک بٹن سے آن ہو جاتا ہے, الیکٹرک بھی کام کرتا ہے. ایک وقت میں کتنا زیادہ وہ ہوتا تھا, ڈر لگتا تھا کہ جی اوون کا جو وہ گیس ہے وہ لیک ہو جائے کہ یہ ہو جائے گا. تو فورٹائل نے آپ کی بہت زیادہ آسانی کر دی ہے. الیکٹرک اوونس بھی ان کے موجود ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ جو کچن اپلائنس ہیں ان کو ہائی اسٹینڈرڈ, ہائی کوالٹی ہونا چاہیے, وچ از لائک فورٹائل کا. اور ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے فورٹائل کے اپلائنسز کو یوز کرنے میں. ویری گڈ, ویری ایزی, اینڈ اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ جو اسٹوو کو بھی دیکھیں آپ ایزیلی ٹو یوز, تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ برنرز اور سب چیزیں جو ہے جو اچھی کوالٹی کی ہوں, جہاں پر گیس بھی وہ پراپر جو ہے وہ پورے اس پہ جو ہے جو ان کی چولہے پر آئے. اچھا, ان کی آفٹر سروس بھی بہت اچھی ہے. جی بالکل, ان کا بہت زیادہ, ان کا جو اگر آپ دیکھیں تو
اوور آل ہمیں جو ہے ان کی کوالٹی اور ان کا جو اپلائنسز ہے جو ان کی چیزیں بہت اچھی رہتی ہیں. تو نیکسٹ اسٹیپ اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ نیکسٹ اسٹیپ ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بلو کولاڈا ٹائپ ایک ڈرنک بناتے ہیں. بریک کے بعد بنائیں؟ بریک کے بعد. چلو لوگوں کو ذرا سسپینس میں چھوڑ کر جاتے ہیں اور بنائیں گے بلو کولاڈا بٹ آفٹر اے بریک. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور شیف ابیا نے بہت ہی مزیدار آج کی جو ریسپی بنائی ہے وہ بھی بیک ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ابھی کچھ ڈرنک بننے والی ہے. وہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں، انگریڈینٹس پہلے بتا دیں. اچھا، انگریڈینٹس پہلے بتاتے ہیں. ہم نے اس دفعہ انگریڈینٹس میں کیونکہ بلو بیری کا سیزن نہیں ہے تو ہمیں بلو بیریز نہیں ملی ہیں، تو ہم نے اس کی جگہ آئسنس یوز کیا ہے. آپ کو کسی بھی مارٹ سے اسٹور سے کوئی بھی آئسنس مل جاتا ہے. باقی میں نے تھوڑا سا کلر اور اس کے ساتھ بھی آئسنس ہے. ہمارے پاس شوگر ہے، سالٹ ہے، اور ہم لیمن اور منٹ کے ساتھ اور اسٹرابری کے ساتھ تھوڑا سا اسکواش گارنش کریں گے وتھ سوڈا. سوڈا ہے اور آئس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم اس میں یہ منٹ کا فلیور اٹس انف. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیتے ہیں. جسٹ اے بٹ آف 2 ٹیبل اسپون، دیٹس آل. ٹھیک ہے، اور یہ ہے میرے پاس آئسنس. میں اس کو ہاف یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہم اس میں یہ آئسنس کے ساتھ ہی یوز کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک مکس خوشبو بھی اچھی آ جائے اور وہ بھی ہو جائے، تاکہ ہم سوڈا کے ساتھ تھوڑا سا ریفریشنگ ہونے کے لیے اور اس کے لیے نا. باقی ہم تھوڑے سے لیمن کے سلائس بھی گارنش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہاف لیمن ہو گیا ہے. اچھا، چھری نہیں چل رہی بھائی. چلے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے. سالٹ از اے پنچ، ہلکا سا تھوڑا سا پانی کے ساتھ ہی. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم اگر چائنیز ڈشز کھاتے ہیں یا ہم کوئی ڈرنکس جو اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ جو پنچ یوز کرتے ہیں دیٹ مینس کہ جو اس کا شوگر انٹیک ہوگا نا وہ انہینس ہو جائے گا. اگر آپ اس میں شوگر کم بھی ڈالیں گے اینڈ پی آر یوزنگ پنچ آف سالٹ تو دا ٹیسٹ دا فلیور ول انہینس. ہلکا سا جو ہمارا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی سالٹ بیلنس کر دیتا ہے، اور جو ہم لوگوں کو افطار کے بعد تھوڑی سی ڈلنس فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی بیلنس کر دیتا ہے، بوسٹ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ ہمارے پاس لیمن سلائسز ہیں، ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، salt and sugar mixed together is a really good booster ہے. ہاں، کیونکہ پہلے تو ORS آتے تھے اور ORS ابھی بھی آتے ہیں، خیر لوگ پیتے ہیں، پر یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو ٹیسٹ پسند نہیں آتا، چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، تو دے ڈونٹ وانٹ کہ ہم جو ہے وہ اٹس اے ریئلی گڈ بوسٹر. بلکہ آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ڈرنکس ہوتے ہیں اس سے بہت بہتر ہوتے ہیں جو آپ گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس میں جو کوانٹٹی آف شوگر یا اس میں کوانٹٹی آف شوگر سالٹ از لائک ویری منیمم اینڈ وچ از اے گڈ بوسٹر ایز ویل. اچھا، یہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ اپنا کر دیا، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ہم اس میں ڈالتے ہیں ہمارا اسپارکلنگ واٹر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ایک گلاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہاں پر جو ہے تھوڑی سی بات کریں گے، اسپیشلی جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکولز اور کالجز کی بات ہوتی ہے تو آئی مسٹ سے کہ اب جو ہے اتنا اچھا شیفس کام کر رہے ہیں اور کاٹن جو ہے وہ از ٹیکنگ لائک گڈ کنٹریبیوشن شیفس کے لیے. ان کو اتنے اچھے اچھے ایونٹس ہوتے ہیں نا، آئی مسٹ سے کہ صرف یہی نہیں کہ ابھی جو کمپٹیشن ہوا آپ لوگوں کا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ایون جابس فیئر وغیرہ بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. لاہور میں اس میں ہمارے کافی جابس فیئر وغیرہ بھی اس میں انہوں نے اٹینڈ کرائے جابس وغیرہ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے. دے آر ویری ورکنگ نا. جو ہمارے فراز قصوری صاحب ہیں، ہمارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے احمد صابری صاحب ہیں، ہمارے صابر احمد ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ مطلب ہم ٹین ایجرس کے لیے جو ہم اس وقت پہلے تو ہم لوگ بولتے تھے کہ یار کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، بٹ رائٹ ناؤ انہوں نے اتنی لائف آسان کر دی ہے چیزوں کو لے کے، تاکہ بس آپ جسٹ ان کو کہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، ہم یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں کے گریجویٹ ہیں، تو ہی از ویری کہ نا آپ بس یہ کر لیں تو اس کے بعد ہم مزید آپ کو پھر
वो तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल। ठीक और है? शेफ की तो जॉब भी ऐसी होती है कि दुनिया भर में देखे खाने के तो कौन शौकीन नहीं होते, सब होते हैं। हर जगह पे रेस्टोरेंट बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रहा होता है, क्योंकि पेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ना नहीं करते हैं। अच्छा, आपको गेट टुगेदर भी करना है, जाना भी है, कुछ भी, आपका खाना तो मस्ट होगा ही होगा। तो कहते हैं कि शेफ़ की जब आप शेफ़ का कोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको बाहर जाने में भी बड़ा इजी होता है। वहाँ पर आप कोई आपको यूनिवर्सिटीज़ आपको ज्वाइन करनी है, मज़ीद आपको कुछ आगे अपग्रेड करना है अपने आप को, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी नाइस। सो आई मस्ट से कि ये तो सबको हम गाइडेंस भी दे सकते हैं इस हवाले से। जी ठीक है, बस ओवन चेक किया था, इट्स हैज़ 20 मिनट्स मोर। ओके, ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो है वो डिश भी रेडी हो जाएगी। तो फिलहाल हम ज़रा ड्रिंक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक और है। जब हम बात करते हैं KFC के हवाले से भी, तो मुझे उनका ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब हम बात कर रहे थे एजुकेशन की और लोगों को गाइडेंस देने की, बिल्कुल। तो आप ये देखें कि वहाँ पर जो है एजुकेशन के हवाले से जिस तरह से वो इस पर काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं कहती हूँ कि ये वो बच्चों को इस वक्त आगे मजबूत और पावरफुल बना रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त मतलब खुद से जिस तरह नहीं आगे बढ़ सकते या पढ़ सकते, उनकी फैमिली वालों को के पास नहीं इतना ज़राए होते कि उनको ज़राए। अच्छी तालीम जो है वो दिलाएं। तो KFC ने ये इकदाम किया है एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, साथ ही हम जब भी हम बात करते भी, जिस तरह बेकिंग की भी बात करें, तो फोर्टाइल जो है वो ज़बरदस्त है बेकिंग के हवाले से, और इसके अप्लाइंसेस जो है, दिस इज़ अमेजिंग। अगर आपको भी अच्छी बेकिंग करनी है, अच्छी कुकिंग करनी है, तो यू कैन ऑलवेज यूज़ फोर्टाइल। यस, बिल्कुल। फोर्टाइल हमारी लाइफ आसान कर देता है, हैज़ अ प्रीमियम क्वालिटी। इवन बर्नर्स को लेके जो छोटे बच्चों का एक डर होता है कि जी चूल माचिस जला लेंगे, तो वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। और स्पार्क होना भी जो है वो थोड़ा, कि आप एक टेक्निक है जो सिर्फ बड़े ही यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ जो है वो आके हाँ इंसान हमारे लिए लाइफ इजी भी है और फिर टेक्निक भी है। बिल्कुल। चलिए जी, हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ शेफ़ फबिया हैं। अब जी फबिया जी, मेरे ख्याल में बेकिंग जो है वो तकरीबन हम तकरीबन हो चुकी है। ठीक है, चलें ये देखते हैं। हाँ जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओह नाइस, ज़बरदस्त। तो नेचुरली जब आप फोर्टाइल में आप बेक करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका लुक भी, टेस्ट भी अमेजिंग होगा, और ये लग भी अच्छा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल अच्छे से एंड सॉफ्ट एंड टेंडर, Soft और बहुत tender। मज़ेदार। आप इसको राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको वैसे ही खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ खाना चाहें। एग्जैक्टली, इसके ब्रेड के आप- साथ, गार्लिक के ब्रेड साथ गार्लिक, वहाँ तो बाहर तो ब्रेड वगैरह के साथ ही यूज़ किया जाता है। तो हाँ, गार्लिक एक ब्रेड। हमने थाई चिली, बेसल और उसमें सब ऐड कर दिया था। तो ये आज की बेक रेसिपी बिल्कुल नाजिया के स्टाइल में है ना, डाइट और स्टाइल डाइट वाली complete। बिल्कुल कंप्लीट। और ये आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही रेसिपी बनी है। आप घर पे जब इसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक एकदम हम इसका रिकैप भी कर लेते हैं, क्योंकि इजी है तो जल्दी रिकैप भी हो जाएगा। इसका रिकैप इस तरह से है कि हमने थाई पीसेस लिए थे चिकन के, उसको मैरिनेट किया सिर्फ जस्ट लेमन, सॉल्ट और ब्लैक पेपर से। मैरिनेट करने के बाद आप इसको बेकिंग ट्रे में इसके साथ चेरी टमाटोज, थोड़ा सा अनियन और पोटैटोज़ के पीसेस मैंने उसमें डाल के, और उसमें भी हमने ऑलिव ऑयल लेके उसके साथ उसमें सॉल्ट और हमारा जो ब्लैक पेपर है वो ऐड करके, सही है, और लेमन ऐड करके हमने उसके ऊपर डिज़ल कर दिया था। और 45 मिनट्स के लिए हमने इसको 180 डिग्री पे बेक करने के लिए रख दिया था। 40 to 45 मिनट्स में ये बेक भी हो गया। और ऊपर का जब मैंने ग्रिलर ऑन किया तो ये जो आप क्रस्ट देख रहे हैं, ये क्रस्ट पीस का ऊपर से अच्छा सा आ गया है, और बिल्कुल आपकी चीज़ें बेक हो गई हैं अच्छे से, ताकि आप जो है वो उसको खा सकते हैं रोटी वगैरह के। एक क्रंची भी हो गई, अनियन भी और टमाटोज बिल्कुल ब्लेंड हो गए जैसे ब्लेंड होने चाहिए। ठीक है, और आप इसके साथ हमने जो ड्रिंक बनाई थी वो हमारी ड्रिंक थी ब्लू कोलादा। तो ब्लू कोलादा में क्योंकि हमारे पास ब्लूबेरीज अवेलेबल नहीं थी, तो हमने ब्लू का आइसेंस यूज़ किया, ब्लूबेरी का कहीं से भी, और वो हम अवेलेबल है। बाकी उसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा मिंट का और लेमन का आइसेंस दिया है आइस के साथ, और शुगर हमने थोड़ी सी ऐड की है। स्पार्कलिंग वाटर के साथ हमने ये इसको कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल, तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। बिल्कुल। और बेकिंग नेचुरली जब हम देखते हैं कि फोर्टाइल के अप्लाइंसेस है, तो चाइना का ये टॉप ब्रांड है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें आपके सेफ्टी भी मिलती है, इसमें क्वालिटी भी है, और इसका जो है नाम वो भी बहुत ज़बरदस्त। सो इफ़ यू रियली वांटेड फॉर योरसेल्फ द बेस्ट कुकिंग, द बेस्ट किचन, तो फोर्टाइल इज़ द बेस्ट। यस,
तो बिल्कुल यहाँ पर तो बताइए। ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बस इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप खिलाएंगी बिल्कुल तो रोज़ा तो लगेगा ना फिर। बिल्कुल रोज़ा तो लगना आगे भी चाहिए। मुझे सेगमेंट करना है। आगे भी सेगमेंट कटा है तो रुका हाँ, कैसे जाएगा। आज तो पसंद की डिश जो बन गई है बिल्कुल ही आपके स्टाइल में और अंदाज में। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल ये सारा जो है वो हमारा काम हेल्पफुल इसलिए रहा क्योंकि हमारे पास पटाई का ओवन था जिसने एक जल्दी से एक क्विक सा, मुझे ना चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ी ना किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी, जस्ट मैंने उसको टिक टिक किया और और ये अच्छा done। ये सिर्फ मुझे बता दीजिएगा कि पहले से प्री हीटेड रखना पड़ता है पहले से बिल्कुल तो प्री कितनी हीटेड देर ओवन preheat रखना रखें? पड़ता है। हम इसको हाफ एन आवर के लिए 160 पहले डिग्री पे आप इसको प्री रख हीट दें। कर लें। ठीक है उसके बाद आप अपना टेम्परेचर सेट करें क्योंकि चिकन के पीसेस मेरे बड़े थे तो मैंने इसको 180 डिग्री पे रखा, वरना मोस्टली लोग 200 डिग्री पे वरना 190 डिग्री पे भी इसको रख जो है वो सकते बेक हैं। कर सकते अच्छा ये है कि इन बिटवीन आप चेक भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, कोई सारी मसला बात आप नहीं चेक कर सकते हैं तो इतना इशू नहीं होता कि अगर आपने पर मोस्टली जो हाँ। चिकन है वो एक इसी टेम्परेचर में कुक हो जाती है। आपको टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं फ्लेम नहीं करना पड़ता। आप उसको अगर 170 160 पे भी रखते हैं तो इट्स ऑल के वो डन हो जाती है डन chicken। हो जाता है, बिल्कुल। बाकी बीफ के लिए आप जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर फिर हम स्लो करते हैं और टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं क्योंकि ओवन का जो बेकिंग का है वो खेल यही है कि आप जस्ट उसको जो उसका डिग्री है वो आप अगर मीट ज़्यादा आपका टाइम ले रहा है तो आप उसके टेम्परेचर को स्लो करें कितना और slow उसकी होना चाहिए टाइमिंग तकरीबन? टेम्परेचर जो है वो 150 से स्लो नहीं होना चाहिए। अच्छा, 150 के दौरान 150 होना तो चाहिए रखिए। वरना हीट बिल्ट नहीं होती, ठीक है हीट बिल्ड नहीं होती है। तो 150 के दरमियान आप अपना जो है वो टेम्परेचर रखें और उसके साथ आप अपनी टाइमिंग को सेट कर दें। जैसे बीफ जो है वो 40 मिनट से अबव ही लेगा। चिकन जो है वो भी अगर आप बेक कर रही हैं तो 40 मिनट या 30 मिनट्स में भी वो अगर क्योंकि पीसेस जाएगा। छोटे हैं तो हाँ, 30 हाँ, मिनट्स में हाँ, 20 मिनट्स में इट्स सही ऑल है, डन। ठीक है क्योंकि हमने इसमें पोटैटोज भी डाले थे और थोड़ा सा हमें इसको क्रम्बली स्टाइल में करना था कि हम इसको पीटा ब्रेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बाहर इसी तरीके से खाया जाता है टर्की में बेसिकली, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया, वरना आप इसको कम डिग्री पे भी अपने हिसाब से भी इसको यूज़ कर बिल्कुल सकते रख हैं, बना सकते हैं। अच्छा अक्सर जो है हमने ये देखा है कि बहुत सारी जगहों पे क्योंकि जारी बात है हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे अक्सर मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या आपके किचन में मक्खी आ रही होती है, तो उसके लिए बेहतरीन हल आपके लिए ये है कि आप एक तो अगर धनिया आपके पास मौजूद है तो उसको पानी में आप डाल के जिस तरह गमले की तरह होता है ना, इस तरह पानी में डाल के गमले की तरह रख दें तो उससे जो है मक्खियाँ फिर नहीं अच्छा, आती हैं। हाँ, very हाँ। nice। और दूसरा ये कि आप प्लीज स्प्रेज वगैरह मैं केमिकल को यूज करने में ना किचन में आई डोंट नो आई एम अफ्रेड हाँ थोड़ा आई सा होता है एम कि सो उसमें अफ्रेड वो ऑफ चीज़ दैट होती कि है। आप कोई मक्खियों के लिए कॉकरोचेस के लिए आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं। मैंने एक शो में आपको विनेगर का भी बताया था, अगर आपका अगेन आपको लग रहा है कि आपके कॉकरोचेस वगैरह कहीं पर हैं तो आप थोड़ा सा विनेगर जो है ना आपने डायरेक्ट विनेगर डालें, उसको आप ना डेली अपने इसको काउंटर को साफ करें। मैं आपको बता रही हूँ कॉकरोचेस ऑटोमेटिकली गायब होना शुरू हो क्योंकि जाएंगे। आजकल तो वायरल्स भी इतने हैं ना कि हर जगह सफाई का तो हमें खास ख्याल रखना एग्जैक्टली ही पड़ता है। मोस्टली हाइजीन तो मेंटेन रहती है। हाइजीन के बगैर तो आप ना खाना खुद खा सकते हैं ना किसी और को खिला सकते हैं। और सोचो जब मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह को कुछ ऐसे देखती हूँ ना, उफ 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 रेस्टोरेंट में तो जुर्म है अगर आपके खाने से कोई अगर बीमार हो गया निकला है। तो कोई आई एम चीज नॉट निकल टॉकिंग आए अबाउट हाई स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स या क्वालिटी वाले, आई एम टॉकिंग अबाउट ढाबाज और ये चीजें तो होती है वहाँ तो वहाँ खैर पर तो उनका कोई ख्याल नहीं रखता ख्याल ना, नहीं तो इस रखता। चीज का भी बड़ा डर लगता है कि भाई आप कहाँ से क्या चीज खा रहे हैं। बिल्कुल तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और कोशिश करें जिस तरह आपको शेफ अबिया घर पे सिखा रही है, आप घर पे अपने बच्चों के लिए मज़ेदार खाने बनाएं। और मैं कहती हूँ ये एक थेरेपी भी है, खाना बनाना है, खाना पकाना इज अ थेरेपी एज वेल। इट्स अ थेरेपी एज वेल। बिल्कुल, थोड़ा कहीं भी आपका दिमाग लगा हुआ है, छोटी मोटी धंधे में टेंशन चलती रहती है, पर फूड इज़ द वन कि जब आप कुक करते हैं तो आपकी 50 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। अच्छा ये डालें तो क्या टेस्ट आएगा, ये डालें तो क्या टेस्ट आएगा, तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपका मूड भी अच्छा होता है और खाना अगर अच्छा बन गया तो आप तो वैसे ही जो अगर लड़ाई भी हुई होती है तो वो भी सेट हो जाती है। और आपको ये भी बताएं कि आज जिस तरह हमारा टॉपिक था कि गरीबों के हकूक़, तो आपने हमेशा गरीबों को हर जगह पे शामिल रखना है। अगर आपको ऐसे जैसे सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ ये होती है कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जब ये चीज़ नोट की जाए कि जी ये अमीर है, ये गरीब है, मैं इसके अमीर के साथ ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ ताकि मेरा नाम भी हो। ये इतनी चीज़ें आज करने लगी हैं कि ये जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ मोर मनी। यार वो मोर मनी आई कहाँ से? पहले आप ये देखें, आपने वैल्यू पैसों से नहीं इंसान को करना, इंसान की अच्छी शख्सियत से करना। इफ़ अ पर्सन इज़ अ गुड ह्यूमन, आपकी लाइफ, आपका अच्छा दोस्त है ना वो गुड ह्यूमन है। मैं कहती हूँ
کہاں پر وہ دوست ہوتے ہیں, وہ دوست ڈھونڈنے ہیں ایسے کہ جو مطلب کے تحت آپ سے دوستی نہ کریں. سیریسلی بالکل. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, دوسرے کی مشکلات میں ساتھ دیں گے نا تو کل کو آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا. سو ٹرو. چلیں اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد افطار لاؤنج میں آپ سے ہوگی ملاقات دوبارہ سے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں. افطار لاؤنج میں آج بات کریں گے, جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غریب و محتاج کے حقوق. جب ہم اپنی اندر کوئی فیلنگ لے کر آتے ہیں اور ہیومینٹی لے کر آتے ہیں, اور اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان میں سے بہترین جو ہے وہ ہے آپ نے غریب و محتاج کا خیال بھی رکھنا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بھی آپ نے تکلیف میں نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. ہم انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو تلاش کرتے ہوئے ہمیں ہیومینٹی کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اللہ بہت پسند کرتے ہیں جب اس کے پیارے بندوں کی ہم مدد کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ جاوید, جو MP ہیں اینڈ اسپوکس پرسن آف سندھ گورنمنٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک ہو, TV1 کے تمام ویورز کو بھی رمضان مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ہی ہمارے موجود ہیں, ہم انٹروڈیوس کروائیں گے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں, ماہر سماجی علوم بھی. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. کیسا مزاج ہے؟ ماشاءاللہ رمضان میں کافی فریش لگ رہی ہیں آپ. بالکل, رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی فریش بھی ہو جاتے ہیں اور عبادتیں بھی کرنے لگتے ہیں. ٹائمنگز ہمارے بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایسا ہی رکھے, آمین ثم آمین. کیونکہ ہم ظاہری بات ہے زندگی میں, جیسا میں نے کہا سعدیہ, کہ ہم کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی مقصد ہے, انسانیت کی خدمت ہے, اور انسانیت کی خدمت کے لیے جب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کون مدد مانگ رہا ہے ہم سے. کئی لوگ ایسے ہیں جو نہیں کہتے نہیں اپنے زبان سے کہ ہمیں مدد چاہیے, کتنے غریب ہیں, کتنے محتاج ہیں. یہ جو فیلنگ ہے یہ اپنے اندر, خود کے اندر لانا سب سے پہلے, تو یہ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے انسان؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, سب سے پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے, اقوال زرعی ہے, کہ اگر آپ دنیا میں آئے اور آپ کا کوئی مقصد نہ ہو اور آپ نے کوئی کام نہ کیا تو آپ کا آنا اور نہ آنا برابر ہے. تو سب سے پہلے تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں اور جب پریکٹیکل لائف میں یا پبلک آفس ہولڈرز بنتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. مجھے ہے, میں باقیوں کے بارے میں نہیں بات کریں, کہ اسلام نے ایک طریقہ تو بتایا ہے. زکوٰۃ جمع ہوتی ہے اور وہ مستحقین میں اس کے تقسیم کرنے کا ایک بڑا جامع طریقہ جو ہے وہ میرے مذہب نے مجھے بتایا اور سکھایا. لیکن ایک انسان کے اندر ایک خود وہ ہونا چاہیے کہ کیسے لوگوں کی مدد کرنی ہے, مستحقین, کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ سڑکوں پہ, بازاروں میں, دیکھیں یہ تو میں اس میں مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ تو پروفیشنل گداگر مافیا ہے. جی یہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آ کے اظہار نہیں کر سکتے, آپ کو ان کو ڈھونڈنا ہے, آپ کو ان کی مدد کرنی ہے, اور حکم بھی ان کے لیے ہے. سفید پوش لوگ ہیں جو آپ کے پاس نہیں آ سکتے, آپ کے سامنے آ کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ہمیں جو ہے نا اصل میں انہیں ڈھونڈنا ہے اور انہیں تلاش کرنا ہے, اور ان کی مدد کا حکم بھی ہے. اور میرا رب بھی اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی, رمضان کے مہینے میں میری والدہ کا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ رمضان آتا ہے وہ تو ہر آدمی دکھاوے کے لیے, بہت سارے لوگ شور مچاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ دے رہے ہیں, وہ دسترخوانے باہر دروازوں پہ لگتے ہیں لوگوں کے, اچھی بات ہے. لیکن وہ جو ہے نا شب رات کے مہینے میں
جس کو انہیں جو دینا ہوتا ہے وہ اس کے گھر وہ چیز خود بھجواتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک تو پردہ رہے کہ ہم نے کوئی مدد کی ہے, اور اگر وہ اگر کیش اماؤنٹ بھجوایا ہے تو اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو وہ کر لے گا. اب اگر وہ اس کو ہم آخری لمحے پر, اگر جیسے ایک مثال ہے عام طور پہ بچوں کے لیے کپڑے خریدنے, کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتا نا کہ والدین کے کتنے وسائل ہیں کتنے نہیں, ان کو تو ہوتا ہے کہ عید آ رہی ہے ہمیں نئے کپڑے بنانے. تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ پہلے سے جو ہے وہ چیز جو میری والدہ کرتی بھی ہیں, وہ پہلے سے شبرات کے مہینے میں جو ہے ہمارے یہاں سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر یہ جانا ہے, اس کو یہ بھجوانا ہے, اس کو اور نہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کس کو کیا دیتی ہے. اصل مستحقین کی مدد کرنا جو ہے نا وہ یہ ہے. یہ جو روڈ پہ فقیر اور یا جو گداگر, کراچی شہر بہت بڑا ہے اور پورے پاکستان سے یہاں جو مافیاز ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور ہر چوراہے پہ ہر بازار میں آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہمیں جو ہے نا وہ ڈسکریج کرنا چاہیے. جو لوگ دیتے ہیں ان کو رکنا چاہیے, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے. بلکہ لوگوں کا نا کچھ اس میں کہنا بھی ہے, میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی, لیکن آپ کی بات سے نا سب سے اہم ایک چیز یہ پتہ چلی کہ آپ کے اندر جو درد اور لوگوں کے لیے خدمت کے لیے جو جذبہ ہے نا وہ آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا, اپنی والدہ میں دیکھا, جس کی وجہ سے اس کی طرف بھی میں آؤں گی کہ آپ خود کتنا کام کرتی ہیں. اپنے بارے میں آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ خود کتنا جو ہے وہ غریب و محتاجوں کے لیے کام کرتے ہیں, اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی. ایک تو یہ کہ جس طرح ابھی ہم گداگروں کی بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے ایک پروفیشنل ہے, لوگ جو عام لوگ ہیں, اکثر بھی بات بھی ہوتی ہے, میں اپنی سہیلی کی ایک مثال دوں گی, وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں وہ غریب تو ہے نا. میں نے کہا تمہیں کیا معلوم غریب ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے پورا ایک مافیا ہے. تو کہتی نہیں مجھے پھر بھی رحم آ جاتا ہے. اچھا یہاں پر جو مستحق ہوتا ہے اسی کے یہاں پر کوئی گارڈز بھی ہیں اور اسی کے یہاں پر کوئی سیلز مین بھی ہیں, کافی سارے لوگ ہیں جو اس کے یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ پیسہ وہ ان کو ضرور ان کے لیے وہ کرتی ہوگی, کیا وہ پیسہ جو ہے وہ, لیکن وہی پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, اس کے اوپر تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے. کیا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ واٹ از دا رائٹ وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو معاشرتی حقائق ہیں ان معاشرتی حقائق کو ہم سامنے رکھیں اور دینی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ہم ثواب کے لیے وقف کریں, دکھاوے کے لیے نہیں. جیسے کہ ہماری بہن سعدیہ صاحبہ نے بھی یہ بات کہی. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ رب آپ کے ظاہری عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا, آپ کی باطنی اس نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس نیت کے تحت آپ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے تک پہنچا کر مدد کی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم, وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, وہ خوب پہچانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں چہروں میں کیا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ الصدقات للفقراء والمساکین. جو ٹرمنالوجیز ہیں وہ دو ہیں اس میں, ایک فقراء اور ایک مساکین. اور اس طریقے سے جب آپ ترتیب میں آتے ہیں کہ کس کس کی مدد, تو ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, قرآن کریم ہی فرما رہا ہے کہ کن کن کی مدد کرنی ہے. سب سے پہلے قرابت دار جو آپ کے وہ مستحق ہیں جن کی مدد آپ کو کرنی ہے. آپ زمانے بھر میں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے قریب کے خون کے رشتوں کو نظر انداز کر دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو آپ والدہ صاحبہ کی بات جو فرما رہی تھی یقیناً قابل احترام ہے, اور انہوں نے ہی وہ تربیت کی جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ آپ کو بھی غریبوں کی مدد کرنی ہے. مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ جامعہ کراچی میں بھی جب سینڈیکیٹ کے اندر آپ بیٹھی تو آپ نے غریبوں کے بہت سارے کیسز کو ہمدردی کی بنیاد پر دیکھا, مدد کی. دس مسٹ بی اپریشیٹڈ آن میڈیا بیکاز وی آلویز کرٹیسائز پیپل بٹ نیور اپریشیٹ. وائی؟ بیکاز ہمارے ذہن چھوٹے ہیں.
اچھی چیزوں کو بھی سامنے ہمیں اچھی چیزوں کو بھی تو کرنا چاہیے نا. خیر کی اگر ہم شر کی بات کر رہے ہیں تو خیر کی بات بھی کریں. ایک بات ہی ہو گئی. مدد یہ بھی ہے, دیکھیے مساکین غربا, وہ جو ضرورت مند ہے نا, اس کا صرف پیسے سے مدد نہیں ہوتی. اس ضرورت مند کی اس کا حق دلوا کر بھی مدد ہوتی ہے, اس کی طرف جا کر بھی مدد ہوتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو مسکرا کر اچھی طرح اخلاق سے 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اگر آپ بات کر لیں, یہ بھی مدد ہے. ایک منسٹر صاحب میرے شاگرد تھے, تو جب وہ کراچی میں مجھے انہوں نے چائے پر بلایا, میں چلا گیا, اور بیٹھ کر جب میں چائے پینے لگا تو ان کا انداز یہ تھا کہ ہاں کیا ہوا, اچھا چلو ان سے کہنا بعد میں آئے, چلو. تو میں نے اس سے ہاتھ ملایا, میں نے کہا جی مجھے معاف کر دیں, غلطی ہو گئی ہے, میں آ گیا, آئندہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا, کیونکہ تمہارے مزاج کے اندر اگر یہ ترشی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ ہے, تو پھر میرے ساتھ تمہاری خصوصی ہمدردی صرف اس لیے کہ میں جامعہ کراچی کا استاد ہوں. تو میں نے کہا یہ نہیں چلتا. تو رویہ, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, اس رویے کو یکساں ہونا چاہیے. اس رویے میں, کیونکہ یہ بھی مدد ہے. اگر آپ کسی غریب کے پاس کھڑے ہو, اب قرآن کہہ رہا ہے صدقات. اب ہمارے ہاں ہم پر یہ فرض ہے کہ جب ہم اللہ کے دیے ہوئے میں سے, جس کو الانفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوا نا. وہ اس لیے تو نہیں ہوا کہ اس کی یعنی ایک جوتے کی جوڑی آپ دے کر سوشل میڈیا پر 100 سال تک آپ اس کی نمائش کر رہے ہوں. تو یہ کون سے مدد کا طریقہ کار ہے؟ مدد کا طریقہ یہ ہے, جیسے رجب کے مہینے سے آپ کی والدہ صاحبہ نے طریقہ اختیار کیا, اور بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا, اور یہ انشاءاللہ ہی چلتا رہے گا یہ نیکی کا کام. ایک طریقہ وہ ہے کہ جو رب کی رضا کے لیے ہو, جس کو کہتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ. خالصتاً لوجہ اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے. اگر آپ نے رب کی رضا اس میں نہیں شامل کی تو وہ عمل آپ کا ایسے ہوگا جیسے آپ نے بھوسے کو آگ لگا دی. بالکل جی, بہت اچھی بات. اب ہم جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد مزید ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں اور افطار لاؤنج میں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے ہم بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اور سعدیہ, ایک چیز ہم نے دیکھی کہ آپ کی اپنی فیملی میں اتنا زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا, اور بیسکلی آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ عمل کریں گے, جو والدین عمل کریں گے, وہی عمل جو ہے ان کے بچے بھی دہرائیں گے. تو آپ کی والدہ جس طرح لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے ہاسپٹلس کے لیے, میڈیکل کے لیے اور خواتین کے لیے بہت کام کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کام کیا آپ کر رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہیں گے نا کہ ماں کا آپ نے دیکھ کر کے کس طرح سے وہ مدد کر رہی ہیں لوگوں کی, یہ مدد کا تو جذبہ اندر آیا, اس کے حوالے سے بتائے گا. دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, ماں باپ کی پرچھائی یا عکس ہوتی ہے اولاد. میں نے اپنے گھر میں اپنی نانی, اپنی والدہ, ان کو دیکھا. اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ ہم بڑے پریولیجڈ ہیں اس لحاظ سے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ کھاتے ہیں. رمضان میں ہماری ٹیبلیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں, بھائی میرا کہتا ہے میں نے فروٹ چاٹ کھانی ہے, میں کہتی ہوں جی ہم نے چھولے کھانے. لیکن شاید کچھ لوگ ایسے ہیں, جیسے انہوں نے بات کی کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے, جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ اس میں شاید ہماری اس طرح پذیرائی نمائش نہیں ہو سکتی. ہاں, نمائش نہیں ہو سکتی کہ وہ, کیونکہ وہ تو نہیں جا کے بتائے گا نا کہ جی شادی آئی تھی وہ مجھے یہ کر گئی ہے. لیکن ہاں کسی باہر والے کو, کسی غیر کو کریں گے, کسی فاؤنڈیشن کو کریں گے تو ٹی وی پہ خبر بھی چلے گی, میڈیا میں اس کی تزئین خبر بھی چلائی جائے گی, بتایا جائے گا کہ جی سعدیہ جاوید ترجمان سندھ حکومت آئی تھی اور وہ یہ کر کے چلی گئی. تو مجھے لگتا ہے رشتہ داروں کا تو سب سے زیادہ حق ہے, اور اس کے بعد پڑوسی
जो आपके दीवार से They are दीवार also मिली very है, close, yes, yes, क्योंकि हाँ. देखें ना, मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर में खुदा न खास्ता मैयत हो जाए तो आपके रिश्तेदार बहन भाई बाद में आते हैं, जिसकी दीवार आपसे मिली है वो पहले आपके घर में दाखिल होता है। तो उसके बाद वो जो हमसाए पड़ोसी, अब वो रिवाज नहीं है जिस माशरे में अब हम रह रहे हैं। आजकल तो शायद हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे बराबर वाले घर में रह कौन रहा है, उसके कितने बच्चे हैं, उनके वो खातून जो है अगर नौकरी करती तो कहाँ, तो ये तो बातें अब पता ही नहीं होती। लेकिन उनके हुकूक हैं जो कुरान शरीफ में भी मौजूद है। तो मैं हमेशा से, अब तो चले मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा लोग राब्ता करते हैं, लेकिन मैं शुरू से मैं हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ को हमेशा से, मुझे ये है कि पाकिस्तान में उस तरह दस्तयाब नहीं है। और क्योंकि एक सोसाइटी ये भी है ना कि बच्चियों को तालीम की कमी की वजह से पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास उस तरह जाने भी नहीं देते, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज होती हैं और वो ट्रीट नहीं होती हैं, और उसकी वजह से आइंदा ज़िंदगियों में नुकसान हो जाता है। तो मुझे मेडिकल सेक्टर में हमेशा से वो है, मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगी लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल, उसको मैं जब मैं नहीं भी थी पार्लियामेंटेरियन तो मैं मदद करती थी। फिर आपको पता है कि मेरी खाला मसरत मिसबा बर्न विक्टिम्स के लिए शी इज़ वन ऑफ द रोल मॉडल। यस, मैं उनको, हाँ, तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ जितनी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी तरह से दुनिया देखी थी, लेकिन हम इंसानों ने, जो कि हमारे दिमाग में कहीं वो हैवानियत आ गई और किसी के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और उसकी शक्ल बिगाड़ दी। तो वो एक बहुत बड़ा कॉज है जिसके लिए मैं उनको मदद करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। तो मैं बहुत सारे ऐसे कामों में हूँ जिसकी मुझे नहीं लगता कि मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मुझे पर्सनली पता था, वरना सादिया कभी आके ऑनलाइन बात करती। ये मेरा और मेरे रब का, मैं समझती हूँ जो लोग भी करते हैं मदद, ये उनका और उनके रब का वो है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूँ कि नेकी शरई एतबार से तरगीब है, क्योंकि नीयत आपकी अच्छी है, आपके दिल में ये नहीं कि आप पब्लिसिटी, तो मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए नेकी को आप इस तरह से लोगों तक पहुंचाती हैं कि हाँ ये खैर का अमल है, इसमें आप इसी तरह मदद कीजिए। तो आप अपनी ज़ात को नहीं ला रही हैं, जो बात आप कर रही हैं ये तरगीब के लिए है, ये अच्छा है। बिल्कुल अच्छा। और दूसरी बात ये कि मैं, रमज़ान का महीना है, सब्र और बर्दाश्त जो एज नेशन हमें बहुत कम हो गया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप पानी पिए, अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, अगर फिर भी गुस्से में कमी न तो आप लेट जाएं। तो गुस्सा यही है ना कि टॉलरेंस नहीं रह गई। मतलब छोटी सी मिसाल है, अभी मैं यहाँ से गाड़ी में बाहर निकलूंगी और अगर वो मोटरसाइकिल वाला टकर गया मुझसे तो वो मुझे पता नहीं क्या क्या सुना देगा, और फिर मैं भी उसको कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगी। तो रमज़ान का बबरकत महीना है, मज़हब भी इस चीज़ का हुक्म देता है कि हमें सब्र और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। और दुनिया में मेरा मानना है कि दुनिया में आप बड़ी तरक्की कर सकते हैं अगर आप सब्र और बर्दाश्त आपके अंदर हो। और जब आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त होती है ना, तो आपके अंदर मदद का जज्बा पैदा हो जाता है। आपको जो है ना वो दिल चाहता है कि आप लोगों की मदद करें। आप ये जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप खड़े होकर किसी की सब्र से बात ही सुन लें ना, दो उसका गुस्सा अगर वो भड़ास आप पे निकाल लें तो आप पे या मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी की, सब्र और बर्दाश्त है, क्योंकि देखिए किसी की बात सुननी भी होती है ना। अब आप, मैं एक तो कहती हूँ कि सबके साथ आप इक्वली मिलें,
اور پھر ہمیں رمضان بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ آپ نے جب افطاری کریں سب کے ساتھ مل کر کریں, آپ کہیں پر جا رہے ہیں سب کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے بات کریں, کسی کی بات سنیں. جب صبر ہوگا تو سنیں گے نا, تو سنیں گے تو پھر کسی کی مدد کر سکیں گے. دیکھیں مغربی معاشرہ ظاہر ہے کہ ہم سب تقریباً جانتے ہیں ان معاشروں کے جو نارمس ہیں بیسک, جس کو آپ سوشل نارمس کہتے ہیں, اور ریزنز آف اسٹیبلٹی آف دا نیشن. جب میں امریکہ کے اندر کام کر رہا تھا تو میں نے گوروں کے ساتھ کام کیا, تو میں نے ایک ہی چیز وہاں پر سیکھی ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بات بری بھی لگتی ہے نا, بدترین بات بھی آپ اگر کر جائیں جو ان کے بالکل مزاج کے خلاف ہو, اور وہ آپ سے بات چیت چھوڑ دیں اس بات پر, تب بھی وہ مسکرائے کہیں گے آئی ڈونٹ مائنڈ بٹ آئی ہوپ یو وڈ نیور ریپیٹ دس, کہہ کر مسکرا کے ناؤ لیٹس ہیو کافی, آپ کو فوری طور پہ ڈائیورٹ کر دیں گے. تو انہوں نے میسیج آپ کو کنوے کر دیا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, جیسے ابھی ہماری بہن نے سعدیہ صاحبہ نے کہا کہ اگر گاڑی تھوڑی سی ٹکرائی بھی نہیں ہے, قریب سے بھی آپ گزر گئے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا اس نے اور یہ نکل گیا آگے, چاہے وہ غلط ہی ہو, وہ جب تک کچھ بھی نہ کہے, جب تک دو چار باتیں آپ کو کہہ نہ دے نا, اس وقت تک اس سکون نہیں آئے گا. لیکن قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. پی جانے کا مطلب برداشت کرنا. اچھا, ٹالرنس کا لفظ بھی نیگیٹو استعمال ہوتا ہے انگریزی کے اندر, کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو چلو برداشت. لیکن اسلام کے اندر جو ہمارے عفو درگزر ہم جو کہتے ہیں, قرآن کریم نے کہا نا کہ اللہ معاف کرنے والا, تو یہ بہت واسٹ کینوس پہ براڈ اسپیکٹرم پر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس میں آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں اس آدمی کو روکنے کی, اس آدمی کو کہنے کی, لیکن آپ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے نا, میں نے اس کو معاف کیا, تو وہ کیفیت ثواب کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا تو بات. جب ثواب آپ کو مل رہا ہے اس چھوٹی سی بات پر کہ آپ نظر انداز کر دیں, تو پھر آپ کون ہیں جو کسی کی باز پرس کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ نہیں. بالکل جی. اچھا جی, جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے غریب اور محتاج کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور بات ہو رہی ہے آج غریب و محتاج کے حوالے سے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. اس بابرکت مہینے میں کیونکہ ہمارے ایک ہوتے ہیں نا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کریں, کس طرح سے لوگوں کا ہیلپنگ ہینڈ بنے, کیونکہ ہر کوئی اس وقت جو ہے وہ ایک موڈ پر ہوتا ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرے یا بدلے بھی. تو اس طرح سے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کریں. تو میں سعدیہ سے کہوں گی, سعدیہ ضرور آپ گائیڈ بھی کریں لوگوں کو, بتائیں بھی کہ رمضان میں کس طرح سے لوگوں کی مدد کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ خود جو ہے پریکٹیکلی آپ لوگ کس طرح سے رمضان میں لوگوں کی ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں. آپ کے سوال میں کہ لوگوں کو گائیڈ کریں, تو دیکھیں ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے مدد کرنے کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اصل جو مستحقین ہیں نا, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے, جس کا حکم ہوا ہے, جس کے لیے قرآن شریف میں بتایا گیا ہے. یہ کہ کوئی بھی آیا آپ کے پاس گھر اور اس نے تھوڑا سا وہ کیا کہ جی یہ مسائل ہیں, یہ ہے وہ, یہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ صحیح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے ہمیں مدد کرنی چاہیے. زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, صدقہ ہو, اگر صحیح لوگوں کو آئیڈینٹیفائی, ٹھیک ہے, اگر 5 لوگ صحیح آئیڈینٹیفائی ہوں گے, 2-3 ہو سکتا ہے کہ اس طرح مستحق نہ ہو, لیکن چلیں ٹھیک ہے. یہ تو وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے, اب جس کے نصیب میں اس نے لکھ دیا ہوتا ہے وہ تو چیز اس تک پہنچ جائے گی. بالکل. باقی رمضان بہت میں تو رمضان کو عید سے زیادہ مجھے رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ اس کو میں بہت لوگوں کو دعوتوں پہ افطار میں, جو مجھے لگتا ہے کہ دسترخوان اتنا وسیع ہوتا ہے کہ 2-4 لوگوں کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اللہ تعالیٰ یہ میرا آزمایا ہوا ہے, پہلے کہتے تھے لیکن اب تو خیر میرا آزمایا ہوا ہے کہ آپ جتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا, اللہ اتنا آپ کا دسترخوان وسیع کرتا ہے, اتنا آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کی اگر نیت اچھی ہے
तो आपको अल्लाह ताला वो असबाब जो आपने नहीं सोचा, क्योंकि रब की ज़ात है, जो कुछ आज हम हैं वो उसकी वजह से है। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा कि अगर हम आइडेंटिफाई करें सही लोगों तक आपकी उनकी ज़रूरत पूरी हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा और ज़्यादा सुकून होता है आपको इस चीज़ से। और बार बार मैं ये कहूँगी कि अगर रमज़ान में देखें ना, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तराबियाँ पढ़ी जाती हैं, तो अगर हम अपने गुस्से पे भी काबू करना चाहें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों पे काबू करते हैं ना उस एक महीने, तो अगर हम गुस्से पे भी काबू करें, तो कहते हैं ना, अगर आप 40 दिन नमाज कायम करें तो आप पक्के नमाजी हो जाते हैं। तो अगर 30 दिन हम अपने गुस्से बर्दाश्त करें, तो मुझे लगता है कि हम फिर उससे निकल जाते हैं। गुस्सा एक फितरी अमल भी है, ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैं ये रियलाइज़ भी कर लेती हूँ कि मैंने शायद जो है ना ये गलत कर लिया है, और फिर मैं उस आदमी से जाके उसको, जैसे इन्होंने कहा, जब आप यूरोप अमेरिका जाए ना, तो लगता है कि जो रसूल अल्लाह ने मुसलमानों के लिए ज़िंदगी का तरीका बनाया था, वो हम तो नहीं फॉलो कर रहे, लेकिन वो कर रहे हैं। सिर्फ ये है ना कि वो नबी पाक को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, अल्लाह ताला को अपना खुदा नहीं मानते, कुरान शरीफ को अपनी किताब नहीं मानते। बाकी आप देखें जो हम मुसलमानों को करना है, जो अल्लाह ने हुक्म हमें दिया है, उस पे अमल वो कर रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कि आपके शो के उससे रमज़ान का महीना है, महंगाई जो है वो हम उरूज पे ले जाते हैं। दुनिया में जब डिस्काउंट्स आते हैं, सेल्स होती है, आते हैं, तो मैं लोगों को कहूँगी कि जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, एक तो वो मना है, गुनाह है, बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि आप ये सोचें कि वो जो मुस्तहिकीन है, जो ज़रूरतमंद है, अगर आप सही रेट रखेंगे तो वो भी अपने बच्चों के लिए खरीद सकेंगे, खा सकेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसे, मेरे वो मामू अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे आके, वो जापान गए थे, उन्होंने मुझे आके किस्सा सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने दोस्त, जिस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो जो मेरा दोस्त था, जो मुझे ले जाता था, लाता था, सारा कुछ मेरा इंतज़ाम उसने किया हुआ था। तो जब मैं आने लगा तो मैंने सोचा कि मैं इसको कोई गिफ्ट करके आऊँ, मतलब जाहिर सी बात है, लुक आफ्टर उसने मुझे किया। एक हफ्ता में रहा, घुमाया, फिर आया अपने घर था। तो कहने जब उसने आखिरी रात मुझे खाने पे बुलाया, तो मैं उसके यहाँ एक गिफ्ट ले गया कि मतलब एक आदमी ने मुझे लुक आफ्टर किया। तो जब मैं निकलने लगा तो उसने मुझे कहा बिल दे दे। तो बड़ा अजीब सा लगा ना कि मतलब मैं तोहफा लाया हूँ, उसका बिल दे दूँ इसको। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोबारा उसने जब कहा तो उन्होंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, तोहफे का बिल कौन देता है? तो वो कहने लगा कि नहीं, आप तो विजिटर थे, आप पे तो टैक्स का निफाज नहीं हुआ, आपको तो VAT फ्री है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, तो मुझे इसका टैक्स भरना है। क्या बड़ी बात है, क्या जिम्मेदारी है, इतनी उसने अपनी जिम्मेदारी उसने अपनी निभाई एज अ शहरी सिटीजन के तौर पर। उसने कहा इसलिए मैं आपसे बिल मांग रहा हूँ, क्योंकि आप तो विजिटर है ना, आप पे तो टैक्स का निफाज नहीं है, लेकिन मुझ पे तो निफाज होगा। मैं इसको इस्तेमाल यहाँ जापान में करूँगा। तो उसने, और उन्होंने मुझे बताया कि एक रोड थी जो बन रही थी होटल के सामने। एक हफ्ते रहे, तो जब तक वो रोड बनती, जिस दिन मैं आ रहा था, तो जब मैं नीचे आया काउंटर पे, तो होटल वाली ने, जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मुझे एक पेपर दिया, एनवलप दिया। तो मैंने कहा पता नहीं क्या दे रही है, थैंक यू, ये वो, या कोई कमेंट या रिमार्क्स। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना वो खोल के देखा, तो वो जो कंपनी रोड बना रही थी उसने सॉरी किया था कि आपको जो अनकन्वीनियंस एक हफ्ते तक हमारे काम की वजह से हुआ।
تو وہ کیسے کیسے دنیا میں بھی لوگ ہیں نا. یہ قوموں کے طریقے ہیں زندہ رہنے کے ہاں لیے. تو ہمیں بھی پاکستانی قوم بہت بہادر قوم ہے, بہت محنتی قوم ہے, پوری دنیا میں ہم نے ثابت کیا ہے اس بات کو. لیکن اگر ہم تھوڑا برداشت, صبر اور غصے سے نکل آئیں تو شاید ہم سے بہتر قوم دنیا میں نہیں ہو سکتی. بالکل, بے شک اتنی اچھی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہیومینٹی کی بات ہوتی ہے تو ہمیں بہت سیکھنا چاہیے. اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں, ہمیں تو ان حکم کو جو ہے بھائی ہمیں ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھے. تو یہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. ہماری کوشش یہاں پر ہے کہ ہم کچھ سیکھ جائیں اچھی باتوں سے. جائیں گے بریک کی جانب, بریک اپ پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں افطار لاؤنج میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اور اس مہینے میں جتنا زیادہ لوگوں کی مدد کی جائے اتنا اچھا, اور اس مہینے سے سیکھ کر سارا سال بھی اس کام کو جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا, غریب محتاج ہو گیا, فقیر ہو گیا, ان کی مدد کرنا, ایک تو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں, پہچانے کہ کس طرح کس کو کتنا جو ہے مال دینا ہے, کس طرح اس کی مدد کرنی ہے. دوسرا یہ کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ تو زکوٰۃ کے ڈویژن کے حوالے سے بھی آپ سے ضرور میں پوچھوں گی. جی, اصل میں ایک ہے اپنا پیسہ دینا, اور ایک ہے کوئی آپ کو امانت دے اور اس کو اس جگہ تک پہنچانا جس جگہ ضرورت مند ہو. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ٹرمینالوجی, شرعی فقیر. شرعی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے کو بھی نہ ہو, غربت کا یہ عالم ہو اس کا, جس کو پاورٹی کہتے ہیں آپ, اس لیول پر وہ فیملی یا وہ گھرانہ ہو. ایک وہ ہے کہ جن کے گھر میں کھانے پینے کو تو ہے, 1 دن 2 دن 3 دن کھا پی سکتے ہیں, لیکن زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے. یہ دوسرا طریقہ کار ہے. تیسرا طریقہ کار یہ کہ اللہ نے وسائل دیے, لیکن وہ وسائل ان کے اس گھرانے کے لیے ناکافی ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں, کوئی گھر میں بیمار ہے اور انہیں ضرورت ہے, تو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, باقاعدہ پوری اس کی ترتیب ہے کہ کس کو دینا ہے, کتنا دینا ہے, کس طرح دینا ہے, کب ادا ہوگا. سال حول کامل عربی میں کہتے ہیں اس کو, کہ پورا 1 سال گزرنے پر. تو یہ تو بالکل الگ معاملہ ہے اور لوگ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ اصل میں غریبوں کا حق ہے جو ادا کرنا ہے, ورنہ قیامت کے دن جس طرح دوسرے فرائض کا پوچھا جائے گا, ایسے ہی زکوٰۃ کا بھی پوچھا جائے گا. لازم ہے, بالکل. اور زکوٰۃ آپ کے جو مال ہے اس کو پاکیزہ کرتی ہے. جی, سب سے اہم بات. اچھا, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لمحات سے, کہ لوگوں کی زکوٰۃ لے کر اور خود کھا جاتے ہیں. تو ڈرنا چاہیے کہ وہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور کتابوں کے اندر بھی, تفاسیر کے اندر بھی, کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ خوف خدا نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی. اب آ جائیے کہ قرآن کریم میں ایک حکم ہے کہ وہ اما السائل فلا تنہر, کہ جو تم سے مانگتا ہے, جو تم سے سوال کرتا ہے, سائل یعنی سوال کرنے والا, سیکر, تو اس کو جھڑکو مت. اب جھڑکنے کے اندر علماء نے لکھا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ شخص فقیر نہیں ہے, لیکن تمہارا اخلاقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی گالی دے کر یا بدتمیزی کر کے یا اس کو جھڑک کر اس کو اپنے سے دور نہ کرو. اسے کہا ٹھیک ہے, معاف کرو, جاؤ. تو اس میں بھی اسلام نے ایک اخلاقی رویہ رکھا جس کو آپ کہتے ہیں بیہیویئر کمیونیکیشن, رویے کا ابلاغ. اس سے آپ کا اخلاق بھی اور آپ کی زبان بھی محفوظ رہتے ہیں. اب جو لوگ ضرورت مند ہیں, ان ضرورت مندوں کی مدد صحابہ کرام نے کیسے کی, بزرگان دین نے کیسے کی, اور آج ہمیں کیسے کرنا چاہیے. دیکھیے اس زمانے کے میں بھی ضرورت مند لوگ تھے, بلکہ زیادہ غربت تھی اس زمانے میں. پانی کا کنواں کھدوا دیا, سارے ضرورت مند اس سے پانی لے رہے ہیں. باغ پورا ایسے کہ ایسے ہی باغ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا جو اللہ سے سودا کر لے, تو تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے اپنی بیوی کے پاس, کہا یہ باغ ہمیں پسند ہے, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو.
صدقہ کر دیا. آج بھی باغ طلحہ کی کھجوریں مدینہ شریف سے لوگ لاتے ہیں جی لاتے اور آج بھی ہے. بالکل. حضرت عثمان غنی نے کتنے کنویں کھدوا دیے, کتنے مسلمانوں کو اس وقت جب قریش نے پانی کی رکاوٹ کی تھی کہ کنووں سے, تو کس طریقے سے. اور آج بھی حضرت عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ سعودی عرب کے اندر, آج اس وقت جس لمحے میں یہ بات کر رہا ہوں, وہ پیسے اس بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں حضرت عثمان غنی کے. اس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, اور اکاؤنٹ آف عثمان غنی یا عثمان بن عفان کے نام سے موجود ہے, آج بھی ہے, وہ بینک اکاؤنٹ چل رہا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے مدد کی, اتنی مدد کی ایسے کہ دو دن کے بھوکے ہیں, افطار پر بیٹھے ہوئے, ابھی یوں ہاتھ بڑھایا ہے, سائل نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں میری مدد کرو, روٹی اٹھا کر سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دی. تو قرآن کریم نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسی ذوات قدسیہ, ذات کی جمع ذوات, ایسی پاکیزہ ہستیوں کو قرآن کریم نے محفوظ کر دیا کہ کون لوگ ہیں یہ کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا, یہ اللہ سے راضی ہو گئے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو رب ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جن سے رب کے بندے راضی رہے. اور آج ایک بات عرض کروں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تو سبھی کر لیتے ہیں جن کو بھی توفیق دی ہے, حقوق العباد, لیکن حقوق العباد میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا, غریبوں کی مدد کرنا, وہ جو میں ایک حدیث بار بار اس مفہوم کو پیش کرتا ہوں کہ رب آخرت میں پوچھے گا میں بیمار تھا, تم نے میری تیمارداری نہیں کی, یا اللہ ایسے کیسے. حکم ہوا نا کہ اسپتالوں میں جا کے مریضوں کی تیمارداری کی جائے, جیلوں میں جا کر قیدیوں سے وہ کی جائے. ہم تو معیوب سمجھتے ہیں نا کہ یہ حکم ہے, یہ حکم ہے کہ آپ جائیں. رسول اللہ جو تھے وہ جاتے تھے. جب رسول اللہ پہ جو وہ خاتون کچرا پھینکتی تھی, جب اس نے 2 دن کچرا نہیں پھینکا تھا تو رسول اللہ اس کی طبیعت پوچھنے گئے تھے کہ مطلب پتا چلا کہ وہ بیمار ہے, جبکہ وہ تو کچرا پھینکتی تھی نا, رسول کے ساتھ بد کلامی کرتی تھی. لیکن تو ہمارا تو دین ہمیں اور ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھا کے گئے ہیں. ہر چیز یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ ہمیں حکم کر گئے کہ آپ یہ کیجئے گا, نہیں, انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن حج کی سعادت حاصل نہیں کرنے دی گئی تھی. جب مکے والوں نے رسول اللہ کو واپس بھیجا تو وہ چلے گئے تھے نا. کیا رسول اللہ جو تھے وہ اس وقت مکہ نہیں فتح کر سکتے تھے؟ یا اللہ کی طاقت جو تھی وہ کس پیغمبر کو پیغمبر کے ساتھ تھی, تو کیا وہ ان لوگوں کو نصف و نابود نہیں کر؟ رسول اللہ نے تو دعا کی. دیکھیں نا, تمام پیغمبروں نے اپنے قوموں کے لیے بد دعا کی, ہمارے پیغمبر نے تو ہمارے لیے دعا کی کہ میری امت بہت گناہ گار ہے. مطلب ہم انسان ہیں, ہم فرشتے تو ہیں نہیں, ہم بہت گناہ گار ہیں, لیکن وہ دعا دے کے گئے ہیں, اور جس کا ثمر اور پھل ہم آج بھی. تو اصل میں بات یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام زندگی اور نظام معاشرت, جس کو کہتے ہیں کہ سسٹم آف سویلائزیشن, یہ جو کلچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, لوگوں کو پتہ نہیں کہ ثقافت کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ثقافت جب اسلام میں آتا ہے نا تو وہ روحانیت کے تابع ہوتی ہے. جی بالکل. اور روحانیت میں یہ کہ میں آپ کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا, لیکن کلمہ طیبہ نے مجھے اور آپ کو روحانی طور پر جوڑ کے رکھا ہے, اور اس رشتے کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ اس رشتے میں آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو آپ کا غریب پڑوسی ہے, جب تک وہ کھا نہ لے اس وقت تک آپ کا کھانا جائز نہیں ہے. اگر کھانا جو پکا رہے ہیں اس کے اندر یہ حکم ہے کہ تھوڑا سا پانی اور ڈال دو, تاکہ پڑوس کا وہ شخص جو انتظار کر رہا ہے خوشبو سونگ کر کے کھانا پک رہا ہے اور میں نہیں پکا سکتا. اور مہمان نوازی کے اندر بھی دیکھیے آپ کہ کس درجہ, کچھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تو حضور نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ اپنے گھر لے جائیے, ان کی مہمان نوازی کیجیے, اللہ آپ کے گھر میں برکت دے گا. گھر لے آئے, گھر میں کچھ بھی نہیں, بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو اور تھوڑی سی کچھ چیزیں تھیں. بچوں کو کھلا دیں تو مہمان بھوکا, مہمان کو کھلا دیں تو بچے بھوکے. فائنلی یہ کیا
کہ پکایا, روشنی بند کر دی, مہمان کو کھلا دیا اور بچوں کو تھپکیاں دے کے بھوکا سلا دیا. یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی اور معاشرے کی تربیت کی. آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دو رخا پن اختیار کیا ہوا ہے. دو رخا پن یہ ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں اور جو ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ ہم ہیں. تو قرآن نے کیا کہا, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. شکریہ آپ کا قاضی صاحب, اور ساتھ میں سعدیہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جائے گا یہ لال قلعہ کا خوبصورت ایک ہمارے پاس ملکہ عالیہ کے نام سے ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز, گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی, اور وہ بھی مناسب قیمت پر. یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.